الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکلما عہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الابصار۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک طبقے نے اس کو توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر تو یقین ہی نہیں رکھتے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم جہاں جو حصہ بیان فرماتا ہے یہ اصول ہو جاتا ہے۔ اب یہاں جو واقعات یا جو حصے بیان فرمائے جا رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہیں، اور جو متصل آیات ہیں کل بھی جمعۃ المبارک میں اسی جو متصل پہلی آیت ہے اس سے متعلق جو ہیں گزارشات پیش کی تھی۔ تو وہ جو انداز اس قوم نے من جملہ کلی طور پر جو خود بحیثیت قوم انفرادی حیثیت میں نہیں جیسا رویہ اختیار کیا، اللہ کریم نے وہ سارے ان کے رویے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ اسی قوم سے متعلق بات ہے اور بات تمام ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ ویسے رویے جب کوئی اختیار کرے گا ویسے ہی نتائج پائے گا، چاہے وہ اس سے کلام ذاتی نے دنیا کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں، چاہے وہ اس سے نتائج میں جو اخروی حیات جہاں عبدالآباد بات ہے وہاں سے متعلق۔ ایک پہلو جو اجتماعی عذابات کا تھا، بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے جو احسان فرمایا مخلوق کو آپ کی بعثت سے، یہ بھی ایک رعایت نصیب ہوئی کہ من حیث القوم عذاب جو ہے وہ نازل نہیں ہوئے، اللہ نے ساری دھرتی پاک فرما دی، من حیث القوم عذاب جو ہے اسے اٹھا دیا۔ لیکن ویسا رویہ اختیار کرنا کہ جس سے قوموں پر عذابات نازل ہوئے، وہ کیفیت اور حال بندے پر وارد ضرور کر دیتا ہے۔ آج ہم جب اپنے معاشرے میں نکلتے ہیں، آپ غور کیجئے گا، بلا تفریق اپنی پسند اور ناپسند کو ہٹا کے ایک عجیب افراتفری سی آپ کو محسوس ہوگی۔ ایک ایسا ارتعاش معاشرے میں ہوگا جس نے ٹھہراؤ کو ہلا کے رکھ دیا، گھبراہٹ سی ہوگی، ایک دوڑ سی ہوگی، کسی کی کوئی شے پوری نہیں ہو رہی، نہ وقت پورا ہو رہا ہے، نہ اوقات کے ساتھ کار پورے ہو رہے ہیں، صبح بھی ہو رہی ہے، شام بھی ہو رہی ہے، وہی ضروریات انسانی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسان کی تھی، آج بھی وہی ہے، وہی بھوک ہے، وہی پیاس ہے، وہی نیند ہے، وہی آرام ہے، ہر پہلو وہی ہے، سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے۔ اگر کوئی شے بدلی ہے تو تکمیلی ذرائع بدلے ہیں، ضرورت تو نہیں بدلی۔ تو کیا ہے، باہر سڑک پر نکلتے جائیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی ایسے ماحول میں آ گئے ہیں کہ جس میں کوئی تنگی اور تکلیف ہے اور ہر بندہ لڑنے کو تیار ہے، بات بعد میں ہوتی ہے، گلے پہلے پڑ جاتے ہیں، بھائی کیا سبب ہے، کون سی دشمنی ہے۔ وہ اثرات جو مجموعی معاشرے کا عمل ہے، مجموعی عمل بھی ہوتا ہے کہ انفرادی عمل ہے، پھر ایک اجتماعی بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کثیر تعداد جب ہم دیکھتے ہیں بدعملی کی
تو وہ ایسا اثر پیدا کرتا ہے کہ وہ اثرات کل معاشرے پر اثر انداز ہو رہے ہو۔ اب قوموں پر غلط ماپ تول سے عذاب آیا، قوموں پر ظلم کرنے سے دوسرے اقوام پر عذاب آیا، تکبر کے کتنے ہی پہلو قرآن کریم بیان فرمایا جس سے عذاب آیا، بد کرداری کے حوالے سے معاشرے میں دیکھو نا جی، جو حصہ کلام ذاتی نے بیان فرمایا جو سبب بنا عذاب الہی کا، کیا وہ معاشرے میں وہ حصے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو اللہ کریم کا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ اجتماعی عذاب اٹھ گیا، اس کا بڑا باریک پہلو بھی ہے۔ جب اجتماعی عذاب نازل ہوتا ہے تو جس کی جو عمل کی کتاب ہے وہاں بند ہو گئی، میاں وہ سمیٹ کر اگلے جہان۔ جب یہ تکلیف دہ عمل جاری ہے، کمی بیشی ہو رہی ہے، تو ایک موقع یا دروازہ توبہ کا کھلا ہے۔ جب عذاب آیا، لحظوں میں قومیں اجڑ گئیں، فنا ہو گئیں، ملک الموت ایسی جگہ وارد ہوا، بے شمار تعداد ایک ہی لمحے لقمہ اجل ہوئی، تو عمل کی کتاب تو بند ہو گئی۔ اب اس ساری تکلیف میں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کمزوریوں کی وجہ سے جو تکلیف ہے، قرآن کریم نے تکالیف اور آسائش دونوں کی نسبت یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے اللہ کی یاد جو ہے وہ نصیب ہونی چاہیے، پہلے توبہ کے حصے میں، پھر شکرانے کے حصے میں، اور دونوں صورتوں سے آزمایا جاتا ہے کہ کوئی پہلو ایسا ہو جس سے بندہ اپنا رخ خالق کی طرف کر لے، تو یہ اس کا انعام ہے، اس کا کرم۔ تو یہاں جو حصہ بیان فرمایا گیا ہے معزز سامعین کرام، اَوَكُلَّمَا أَحَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ فرمایا جیسی بات پوچھی نہیں جاتی، سارے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں اور اگلا جیسے لاجواب ہو جائے۔ مزید برآں بیان فرمائے کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس میں ایک طبقے نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کریم نے آپ کو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں متقف ہونے کی سعادت عطا فرمائے، اللہ سے نصیب فرمائے۔ یہی بات کہ ہم عہد کا کرنا بحیثیت مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عہد ہے، بنیادی عہد ہے۔ یہی وہ ابتدا ہے جو بحیثیت مسلمان وہ عہد نصیب ہوتا ہے جو اس مخلوق کو مقصد تخلیق سے نہ صرف آشنا کرتا ہے، اس پر قائم کرتا ہوا اپنا جو مسافر ہے، اپنی بمنزل وہ ہوتا ہے، چل پڑتا۔ اب اس عہد کو ماننا کلی طور پر، بالعموم ماننے کی بات کرنا اور نہ ماننا، کچھ کا مان لینا اور کچھ کا نہ ماننا، اس کو جب ہم وہاں دیکھتے ہیں، اللہ کریم نے اس قوم پر اضطراری طور پر بھی ماننے کا سبب فرمایا۔ قرآن کریم شہادت دیتا ہے کہ اللہ کریم نے کوہ طور ان پر معلق کر دیا کہ مان لو ورنہ کوہ طور تم پر گرا دیا جائے گا، مسل دیے جاؤ گے۔ اب عند اللہ کسی کا ماننا کوئی احتیاج پوری نہیں کرتا، چونکہ محتاجی اس طرف ہے نہیں، وہ ذات خالق ہے۔ احتیاج مخلوق کی طرف آتی ہے، خالق کی طرف نہیں ہوتی۔ جب ان پر کوہ طور معلق کیا گیا تو اس سے مراد نہیں کہ اللہ کریم کی نعوذ باللہ کوئی یہ بات اس طرف ہے کہ وہاں کوئی ضد تھی کہ ضرور مانے، اس نے موقع دیا، فرصت دی، اور ہم مخلوق اپنے رویوں
اپنی سوچوں کا اطلاق جب خالق کی طرف کرتے ہیں تو پھر بات سمجھ نہیں آتی، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہم نے کسی کو کوئی فرصت دی، پھر غصہ آ گیا، پھر کہا نہیں اس سے چھین لو۔ مخلوق کے رویے۔ کوئی طاقتور سامنے آیا، ہم نے معصومی اختیار کر لی، یہ مخلوق کا مخلوق سے رویہ ہے۔ ان سارے رویوں کو جب خالق کی طرف دیکھو گے تو جیسے اس کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح صفات باری بھی لامحدود۔ تو وہ پہاڑ کا معلق ہونا کہ حق مان لو، یہ انہی کے فائدے میں تھا، اس کا کرم اور احسان تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اس قوم پر احسان فرما، اور وہ خوشبخت ہوئے جنہوں نے حق کا ساتھ دیا اور اپنی ساعتیں حق پر پوری کرنا انہیں جنہیں نصیب ہے، وہ خوشبخت تھے۔ لیکن بدبخت بھی بے شمار۔ جب پہاڑ معلق ہوا تو سب قوم نے مانا، ہم مانتے ہیں، ہم حکم پر عمل پیرا ہوں گے، تو پہاڑ ہٹا دیا گیا۔ کیا وہ ذات جو علیم ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ابھی جو سوچ رہے ہیں ان کے دلوں میں ہے کیا؟ کل کیا ہوگا وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ کس قدر اس بات پر قائم وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سارا حصہ بھی انہی پر اس کا احسان کہ اضطراری طور پر، بالعموم جو دنیا اختیاری ہے، اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا، اختیاری ہے، اشتراری طور پر کتنا احسان اس قوم پر فرما۔ پھر کیا کیا؟ اسی بات کو جب ہم اپنے حصے پر لائیں گے معزز سامعین کرام، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے من حیث القوم، بحیثیت ایک مسلمان ملک کے، سود کو جائز قرار دے رکھا ہے کہ نہیں؟ پھر بالعموم ہم نے ایک قانون بنایا کہ کوئی فرد سود کا لین دین کرے گا تو یہ ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، قانون اس کا اجازت نہیں دیتا، اسے قید کیا جائے، اس پر جرمانہ کیا جائے۔ ہم نے کوئی سزا بھی مختص کی؟ مجھے بتائیں کہ من حیث القوم، حکومتی سطح پر ہم نے سود کو حلال ہی رکھا ہوا ہے تو کھا رہے ہیں نا، اسے کتنے ناموں سے پکارتے ہیں۔ انفرادی طور پر ہم نے کہا کوئی اور بندہ اس کا سود کا لین دین نہ کرے، یہاں ہم نے کہا دیکھا مسلمان ملک ہیں، ہم نے دینی حکم نافذ کر دیا۔ جنہوں نے یہ بات نافذ کی انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہم نے سود کو حرام کر دیا، کوئی ایسا عمل نہیں کر سکے گا۔ تو من حیث القوم کیا ہے، ملکی سطح پر کیا ہے، اور یہ ایک بات ہی کافی ہے مزید بدعملی کا سبب ہونے کے لیے۔ چونکہ کوئی خوراک، اس کے دو پہلو ہیں، ایک حصہ ہے جو وجود پر اثر انداز ہوگا، ایک حصہ ہے جو روح پر اثر انداز ہوگا۔ وجودی حصے میں اس کا خالص ہونا ضروری ہے، روحانی حصے میں اس کا حلال اور پاک ہونا لازم ہے۔ تو ہمارا معاملہ تو دونوں طرف سے درست نہیں ہے، نہ جہاں خوراک اصلی ہے، نہ کھانے کو حلال ہے، نہ پاک ہے، نہ وجود سلامت رہے، نہ روح سلامت رہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہم آسان سمجھتے ہیں یا ہماری پسند ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں، اور جو ہمیں پسند نہیں، جو ہمیں مشکل لگتا ہے، اسے ہم کوئی نہ کوئی نام دے کر اس راستے کو، اس بات کو، اس حق کو اپنے سے ہٹا کر دوسرے راستے کی طرف اپنا قدم اٹھا لیں۔ تو اگر اس آیہ کریمہ کا اس حصے کو دیکھا جائے کہ کچھ طبقہ تو ایسا تھا جو عہد کو نبھاتے ہی نہیں اور توڑ دیتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنے ہی بینک اکاؤنٹس سود پر کھولے گئے ہیں، اور وہ جو اکاؤنٹ کا ہے، اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے، ان میں کثیر تعداد نماز روزے کی، داڑھی کی، اسلامی حلیے کی بھی ملے گی۔ میاں یہ کیوں کھولا ہوا ہے؟ بھائی کیا کریں، میں تو استعمال نہیں کرتا، غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں۔ کیسے ممکن ہے؟
کہ آپ حرام جانور جو ہے اسے کہیں حلال کر رہا ہوں. یہ شغل ہوتے ہیں لڑکوں کے. آج تو حالات بدل گئے. ہم بھی کوئی پرانے دور کے لوگ نہیں ہیں، اسی دور کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے بچپنے تک یہ شغل دیہی آبادیوں میں لڑکے کرتے تھے. مرغے اٹھاتے تھے، ذبح کرتے تھے. تو شرارت بھی ہوتی تھی اس میں، کسی کے لیے تکلیف کا بھی سبب بننا. تو اسی طرح ایک معاملہ پیش آیا تو اس پر بحث جو ہے وہ ان سے میری چل پڑی. تو میں نے جو بات ان سے کہی، میں نے کہا چھری پھیرتے رہو، تکبیر مت پڑھو. کہ حلال نہیں کریں گے تو کہتے ہیں اب ہے چوری کا، حلال ہوگا کیسے؟ تو خون بہاؤ جو اس کی صحت کے حوالے سے ہے، میں اس کو حلال حرام میں کدھر داخل کرتا. تو شے حرام اس پر حلال پڑھنا، اس میں بڑی باریکی اور نزاکت آ جائے گی. کیسے؟ آپ نے اللہ کے حکم کے مقابل شرع وضع کی. کیوں؟ اس نے ایک شے کو حرام قرار دیا اور آپ نے اسی شے کو حلال قرار دیا. آپ مقابل آ گئے. تو بظاہر تو ہم نے عمومی بات سمجھی، عمومی تو نہیں ہے. چونکہ بات کا رخ جس طرف ہوتا ہے اس بات کا وزن اسی رخ سے بنتا ہے. منسوب ہے نا کہیں، تو جب بات منسوب ہوگی ذات باری کی طرف تو وہ عمومی تو نہیں ہوگی، خصوصی ہوگی. تو جب وہ بات ذات باری سے منسوب ہے، اس میں جو دخل کرے گا تحت تو نہیں آئے گا، مقابل آئے گا. تو پھر مقابل آئے گا تو پھر اپنی حیثیت دیکھ لے، بھگت لے گا. تو جو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک طبقے نے توڑ دیا. اللہ کریم نے متقف ہونے کی یہ صورت اللہ نے عطا فرمائی. اللہ اس میں حقیقت عطا فرمائے. ہم اپنا جب جائزہ لیں تو کیا معمولات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ناپسند ہے اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کریں، اور جو پسند ہے اس کے لیے ہم شریعت کا بھی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ نبھا لیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ اپنی عمومی زندگیوں میں دیکھیے گا. ہماری نصیحت جو دوسرے کے لیے ہوتی ہے اس میں اصول ہوں گے، قانون ہوگا، اس میں شریعت ہوگی. وہی حصے جب خود اختیار کر رہے ہوں گے تو یہ جو دیکھنا کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں، کوئی سن رہا ہے کہ نہیں، کوئی محسوس کر رہا ہے کہ نہیں، میرے حلیے سے نہ کوئی محسوس کر، یہ کیا ہے؟ عہد کا توڑنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ جو اس بھٹی رمضان المبارک کی بھٹی کا نصیب ہونا ہے کہ ہر غلطی کوتاہی کو یہ جلا دے اور بندہ ایک بحیثیت ایک کندن یہاں سے نکلے، خالص ہو کر نکلے. کیا فرق ہے؟ جیسے رمضان المبارک میں داخل ہو، جیسے اشراجات سے گزرتے آئیں، جیسے اعتکاف کا نصیب ہونا اس ان سارے حصوں سے گزرتے ہوئے پھر ویسے کہ ویسے ہوں، تو پھر کہاں سوچنے کی ضرورت ہے؟ کہاں کمی؟ کہیں ہم نے عبادات میں بھی رواجات کو تو نہیں داخل کر دیا کہ جی چلو اعتکاف بیٹھتے ہیں، جو کیا سنا ہے وہ تو ضائع ہو، یا لوگ کہیں گے کہ بڑا عبادت گزار ہے، یا اپنا نفس. دیکھیں نا، یہ نفس بھی عجیب شے ہے. مجھ جیسا نمازی کوئی نہیں،
مجھ جیسا پاک باز کوئی نہیں، مجھ جیسا عبادت گزار کو. یہ کیا ہے؟ دعویٰ ذاتی ہے، تعمیل ذات باری کے لیے تھی، دعویٰ ذات پر لے آئے ہو تو عمل کہاں گیا؟ تعمیل حکم ہے اور بات ختم. اب اسی طرح جب ذکر کرتے ہیں، چونکہ کیفی حصے ہیں نا، اس میں کیفیات جو ہیں ان پر بحث زیادہ رہتی ہے. تو کتنے بار سوال کرتے ہیں آپ لوگ، جی میں نے کوئی محسوس نہیں کیا، میں نے کوئی دیکھا نہیں، میں نے کچھ دیکھا، کوئی ملے جس کو میں بتاؤں. یہ معاملے پیش آتے ہیں. تو غور کرو کہ اللہ کی یاد اللہ نے کیفیات کے لیے فرمائی تھی یا اللہ نے اپنی یاد کا فرمایا؟ تو یہ کیا ہوگا؟ بنسبت کیفیت ہوگی یا بنسبت حکم ہوگا کہ تعمیل حکم کرنا ہے؟ اور نتائج میں معزز سامعین کرام، نتائج میں ہمیشہ یاد رکھیے، عمل صالح کا نصیب ہونا اور اسے شرف قبولیت نصیب ہونا، مزید عمل صالح کی نہ صرف رغبت ملتی ہے، عمل صالح نصیب ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے. جہاں کمی بیشی ہوگی، مجھے یاد نہیں، کچھ دن پہلے بیان کر رہا تھا تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے بڑے حضرت جی کی بات جو ہے وہ عرض کی تھی کہ کوئی بھی جو معاصی ہے، گناہ ہے، خطا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہوئی، لیکن وہ آہستہ آہستہ بندہ عبادات چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وظائف و اوراد چھوڑ دیتا ہے. بعد نہ آئے اس کا خیال نہ کرے، اس کمی بیشی سے نوافل چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، سنت چھوٹنا شروع ہو جاتی. فرماتے ہیں حتیٰ فرائض چھوڑ دیتے. تو جب عبادات میں ارتاش کمی کی طرف کا آ رہا ہے، کمی آئی، فوراً کھٹکا ہونا چاہیے کہ میں کوئی غلطی جو کر رہا ہوں، دانستہ نہ دانستہ نہیں، تلاش کر لے، فوراً تلاش کرے، اپنے آپ سے سچ بولے، اس کی توبہ کرے، اس کی معافی اور تلافی کی طرف جائے، ورنہ وہ نقصان دینا شروع کر دے، ایک گھن کی طرح لگ جائے گی اور تب سمجھ آئے گی جب ہر چیز کھوکھلی کر دے گی. اسی طرح جب بات میں نے کیفیات کی تو جو بندہ کیفیت تلاش کرتا ہے اپنے معاملات میں، دیکھیے گا وہ ذکر چھوڑ دیتا ہے. کوئی کیفیت نہیں ہے ذکر کی، کرتے ہیں، وہ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. ذکر جو ہے یہ کسی خاص کیفیت کے لیے نہیں کر رہے. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ، اب فرائض میں سب سے بڑا حکم نماز کا، بعض دفعہ نماز ادا کرتے ہوئے زبان گنگ ہو جاتی ہے، اس کیفیت میں بندہ چلا جاتا ہے، ایک گریہ تاری ہونا شروع، لوگ رونا شروع کر دیتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک کیفیت آتی ہے، ایک حضوری کی کیفیت آتی ہے کہ اپنے اللہ کے روبرو. اور وہی بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سجدہ صاف اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ 2 رکعت ادا کی ہیں کہ 3 کر دی ہیں. ایسا ہوتا ہے. ہر 2 صورت میں نمازی کے لیے کیا حکم ہے؟ جو احکامات ہیں ان کے تابع رہے، تعمیلی حکم میں رہے. اسی طرح جب آپ ذکر خفی کرتے ہیں، اس میں بھی مشاہدات مقصود کر لیں، کیفیات مقصود کر لیں، تو آپ تو خطا کھا رہے ہیں. سادہ سی بات ہے، اللہ کا حکم ہے اور بس. بندگی ہے کیا؟ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیفیت ہمہ وقت آمادگی کی ہے، ہمہ وقت آمادہ ہو تعمیل حکم. او نہ خانہ دل سے. ہاں دیکھنا ہے حاصل تو اللہ کریم قبول فرمائے. ایک دن یا ایک موقع ایسا آئے گا کہ یہ بھی دیکھ لیا جائے گا. تو اس سے پہلے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
بے شمار دفعہ آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھنا ہے تو اپنے اعمال دیکھو، کردار دیکھو، قرآن و سنت کے تحت ہے تو شرف قبولیت ہے عبادات کی، نہیں ہے تو کمی بیشی کر رہے ہو، مناظر سلوک دیکھنی ہے تو اپنا عمل دیکھو، بے شمار دفعہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ بابرکت ساعتیں نصیب ہوئی ہیں، تو یہ پوری عبادت خشوع و خضوع سے کریں، خالص اللہ کے لیے کریں۔ یہ جو اندر کی تفریق ہے نا، آدھا ماننا اور آدھا نہ ماننا، اللہ اس سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ جب یہاں سے نکلے بندے مومن، معتکف کی صورت جو نصیب ہے، اس سے نکلے بالعموم زندگی میں جائے تو اگلے رمضان المبارک تک یہ کیفیت ساتھ جائے، یہ دوغلا پن نہ رہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ متوجہ اللہ ہونا، خالص عبادت کرنا۔ اب رمضان میں کیا ہوا ہے؟ اللہ کریم نے انسانی ضرورت میں حلال اور حرام، اجازت ہے یہاں پابندی ہے۔ رمضان المبارک میں اوصاف ملکوتی نصیب ہوتے ہیں، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کے اوصاف۔ اب منع کیا ہے؟ جو حلال کیا اسے بھی مخصوص وقت کے لیے منع فرما دیا، اور بندہ ثابت کر رہا ہے کہ میرے مالک کا جو حکم ہے وہ مقدم ہے، میرا کھانا پینا مقدم نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح جب یہ آخری عشرہ، اب ایک طاق رات تو گزر گئی، اس میں معتکف کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے فرد نے اپنے آپ کو ایسا مخصوص کیا کہ ساری دنیا کے معاملات سے کٹ گیا، بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا کیا ہے؟ مسجد میں دنیا کے امور کی سرانجام دہی کیا ہے؟ تو پھر یہ جو ہمارے موبائل ساتھ مسجد میں ٹن ٹن کر رہے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس ذات کے لیے جو اس نے حلال حصے خوراک کے لیے جب اس نے منع فرمایا اسے چھوڑ دیے، تو پھر جس ذات کے لیے معتکف ہوئے اس نے حیات میں وہ کیفیت جو معاملات سے کٹ کی ہے اور وہ کیفیت موت پر وارد ہوگی، اس نے حیات پر اس کا حکم دیا، آمین۔ جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر دنیا نہیں چلے گی۔ کون فیصلے کرے گا ہمارے خاندان کے؟ کون ضروریات پوری کرے گا؟ ہم سے پہلے جو کرتا رہا، ہمارے ہوتے بھی وہی کر رہا ہے، ہمارے بعد بھی وہی کرے گا۔ تو یہ جو الگ تھلگ ہونا ہے، اسے پھر ہم اس طرح نہ لے لیں کہ جو بات کا دل کرے وہ ہم کر لیں، جو بات کا دل نہ کرے وہ ہم نہ کریں۔ تو یہاں اس باریکی کو پھر اپنے ساتھ یہاں تک لے آئیں کہ یہ جو وقت میں نے مختص کیا ہے، یوں سمجھے کہ میں نہیں ہوں، پھر ہونے کا احساس سمجھ آئے گا۔ توکل کریں نا جی، ہم تو کمزور لوگ ہیں، لوگوں نے تلوار کی دھار کے نیچے گردنیں رکھی ہیں، لیکن اللہ کی ذات جو ہے اس پر توکل نہیں چھوڑا، گردنیں کٹاتے گئے ہیں اور توکل نہیں چھوڑا۔ تو جبھی تو انہی کے خون پھر اس کے صداقت کا نعرہ دیتے دنیا سے گئے، تبھی تو اس نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ان کی حیات کو۔ رزق حیات کا، حیات جو ہے نا زندگی، آپ لفظ زندگی بولیں تو ضروریات زندگی ساتھ آ جاتی ہیں، خوراک خام خواہ آ جاتی ہے۔ اس نے شہداء کی خوراک کا بھی فرمایا اس درجے تک کہ کوئی شک شبہ نہ رکھو۔ تو یہ جو لمحات اعتکاف کیے ہیں معزز سامعین کرام، اس میں دیکھیں کہ کوئی پسند ناپسند تو نہیں ڈال دی، خالص۔ وَالْأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ ان میں سے اکثر تو یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیسے بد نصیب تھے، اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے۔ اب ایک شیخ کا جو اقرار ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے، انہوں نے ظلم کیا،
دوسری طرف جو حق کا راستہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یقین محکم۔ تو یہ جہان فانی سے رہتے ہوئے حیات میں اس سے کٹ کر رہنا، جب اس یقین کے ساتھ عبادت نصیب ہو، کٹ کر الگ ہو کر پوری توجہ نصیب ہو، تو پلٹ کر جب دنیا میں جائیں گے تو یہی کیفیت اور حال حفاظت کا سبب ہوگی۔ معصوم انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں، ان ہستیوں کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد پھر کوئی معصوم نہیں ہے، محفوظ ہو سکتے ہیں اپنے اپنے درجے میں، اس کی اپنی عطا ہے، کس کو کیا عطا، تو حفاظت الہیہ نصیب ہو سکتی۔ حفاظت الہیہ کے لیے کیا امر ہے؟ جس میں داخل ہو، حکم کی تعمیل ہو، اس لیے گرد و پیش کو چھوڑ دیں، متوجہ ہوں، اپنے لطائف پر محنت کریں، پورے 24 گھنٹے کا ایک آپ کا اسکیجول بنا ہوا ہے، اسے فالو کریں، جہاں اپنی فرصت ملتی ہے کوشش کریں ذکر میں وقت صرف ہو، درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، عبادت میں رہیں، ادھر ادھر چھوڑ دیں کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ قیامت کے حوالے سے جو فرمایا جاتا ہے قرآن و حدیث میں، اس پر غور فرمائیں، نفس نفسی ہوگی، کسی کی کیا اپنی نہیں ہوش ہوگی کہ کہاں ہوں کیا ہو رہا۔ تو یہاں متوجہ ہونا نصیب ہو، ہر جگہ کی آسانیاں ہیں، اور اللہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو فرمایا لا یؤمنون، یقین ہی نہیں رکھتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ یقین کا نہ ہونا کتنی بڑی بد نصیبی ہے، تو خوش بختی کیا ہوگی؟ یقین کا نصیب ہونا۔ اور یہ جو تاریخ صوفیاء میں الگ بیٹھ کر عبادات کا یا ایک تصور دیا گیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ دنیا کو چھوڑ کر کہیں جا کر بیٹھنا۔ قادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات سے یہ اختلاف فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہ لوگ تو مخلوق کو دین سکھاتے تھے، الگ جنگلوں میں کہاں جانا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں مجمع لگ جاتا تھا، تو حکمرانوں کو یہ تکلیف ہوتی تھی کہ کہیں ہماری حکومت کے کوئی خطرہ نہ بن جائے، تو وہ نکال دیتے تھے۔ لیکن اس راہ میں ذکر پر جب بندہ بیٹھتا ہے تو متوجہ اللہ ہو کر بیٹھتا، وہ جمع غفیر میں ہے یا کہیں الگ بیٹھا ہے، آبادی میں ہے یا جنگل میں، متوجہ اللہ ہوتا ہے تو گرد و پیش کی جو حالات ہیں وہ بعید ہو جاتے ہیں۔ اولیت اس مقصد پر ہے جس کے لیے بیٹھے۔ تو اللہ نے توفیق دی، ہم سارے امور دنیا چھوڑ کر اپنے انتظامات کر کے، پیچھے جو ضرورت ہے اہل خانہ کی اسے پورا کر کے آ کے بیٹھے، پیچھے اللہ خیال رکھے۔ خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کو کمی بیشی واقع ہو تو اس کی بھی احکامات جانا پڑے، تو اس اعتکاف کے لوٹانے کے حوالے سے بھی جو ہے احکامات موجود ہیں۔ لیکن خواہ مخواہ ہم یہ سمجھیں کہ دنیا میں نے ہی چلانی ہے، تو یہ اس سے اگر ہم نکل آئیں تو بڑی آزادی ہے، ورنہ ایک محکومی کی زندگی ہے۔ تو بل اکثرهم لا یؤمنون، اللہ کریم مہربانی فرمائے ہم ایسے نہ ہوں، ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں، یہ سمجھنا میں نہیں کروں گا یہ کوئی بات۔ اللہ توفیق دے، اللہ رجوع دے، انابت دے، تو اللہ کریم عبادات کو قبول فرمائے۔ ہم جیسے خطا کار کمزور جو ساتھ ہیں، اللہ کریم اس سارے عمل کے صدقے ہمیں بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔